نہ وہ کون سنبھالے گا؟ شہباز شریف؟ اب یہ تو ٹسل ہوگی. میاں صاحب اللہ ان کو لمبی زندگی دے, مجھے نہیں پتا کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے, لیکن مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ ٹسل تو ہوگی بھائی, یہ چاچا اور بھتیجی کے درمیان ٹسل ہوگی. کیونکہ جو مجھے نظر آتا ہے اور جو میرے پاس خبریں ہیں وہ اتنا بھی آسان نہیں ہے. وہ ٹھیک ہے ٹی وی کی خاطر, آپ کیمروں کی خاطر ایک افیکٹ دیتے رہیں, آپس میں ایک دوسرے کو گلے لگا رہے ہیں, بالکل ساری فیملی وہ ہم ساتھ ہیں, وہ ایک پیچھے بڑا اچھا سا بیک گراؤنڈ میوزک چل رہا ہے. اب میں چھوٹی سی آپ کو اگزامپل دیتا ہوں, حمزہ شہباز کدھر ہیں؟ سائڈ لائن ہوئے ہیں, پوری طرح سائڈ لائن ہوئے ہیں. میرا خیال میں تو اس سے زیادہ عزت جو ہے پارٹی کے دیگر لیڈرز کو مل رہی ہے, لیکن حمزہ شہباز آپ کو الیکشن جیتنے کے باوجود کہیں نظر نہیں آ رہے. تو بیچ میں وہ ہے, صرف فرق یہ ہے کہ وہ نواز شریف صاحب کے پولیتھین بیگ نے نا ان ساری جو تلخیاں ہیں اس کو فی الحال کور کیا ہوا ہے. اچھا, ایک طرف یہ جو حکومت ہے جس کو ساری سپورٹ ہے اسٹیبلشمنٹ کی, وہ چاہتے ہیں کہ معاشی استحکام, سیاسی استحکام آئے. دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ عدلیہ کے ساتھ ٹکراؤ اس وقت پیک پہ ہے. وہ کس موڑ پہ جائے گا یہ ٹکراؤ جو ہے؟ میرا خیال میں یہ جہاں پہ عدلیہ کا معاملہ ہے یہ ایک حد تک جائے گا, مجھے لگتا ہے اس سے زیادہ آگے نہیں جائے گا. کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے چیف جسٹس جو ہے نا وہ سیم ویو لینتھ کے اوپر نظر آتے ہیں فی الحال تو. لیکن یہ پاکستان ہے, یہاں پہ حالات جذبات بدلتے دیر نہیں لگتی. لیکن فی الحال کم از کم آپ کو ملک کے چیف جسٹس سے موجودہ حکومت کو زیادہ پرابلم نہیں نظر آ رہی. اگر پرابلم نظر بھی آ رہی ہے تو نیچے کے دیگر ججز سے آ رہی ہے. سو مجھے لگتا ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی سیٹلمنٹ جو ہے یا کوئی نہ کوئی حل اس کا نکل آئے گا. پرابلم صرف اور صرف ایک ہے اس موجودہ حکومت کو, اور وہ پرابلم جو ہے اڈیالہ جیل کے اندر موجود ہے. اگر اسٹیبلشمنٹ بڑی سیریس ہے کہ سیاسی استحکام کی, جو کہ آپ کو پتہ جو سفارتکار ہیں پاکستان میں, انٹرنیشنل کمیونٹی ہے, وہ یہ ڈیمانڈ کر رہی کہ یہاں پہ سیاسی استحکام ہو تو پھر ہی معاشی استحکام آئے گا. جی, تو ایسے لوگوں کو چپ کیوں نہیں کرایا جاتا؟ وہ تو کھلے عام کہتے ہیں یہ حکومت نہیں چلے گی, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایسی چیزیں پھیلا رہے ہیں عدم استحکام کی. دیکھیے پاکستان کی اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ یہ ٹوٹل جھوٹ ہوگا. خواجہ آصف صاحب نے میرے انٹرویو کے اندر خود فرمایا تھا کہ 2018 میں الیکشن ہوئے تو 2019 میں نون لیگ کو آفر کی گئی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ آپ لے لیں پنجاب. وہ یہ بات ایکسیپٹ کرتے ہیں, خود نون لیگ ایکسیپٹ کرتی ہے کہ ہمیں آفر ہوئی. تو آج 2024 ہے, اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ 2025 میں کہیں پی ٹی آئی کو یہ آفر نہ آ جائے کہ آپ لے لیں پنجاب؟ تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے. سو یو نیور نو نا, یہاں پہ کس بات پہ کٹی ہو جائے, کس بات پہ ناراضگی ہو جائے, ہمیں نہیں پتا. ہمیں تو پتہ ہی نہیں لگتا کہ کون سی ایسی بات ہے جو پھنس جاتی ہے. سفارتکار تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کے اپنے جو سرمایہ کار ہیں وہ باہر جا رہے ہیں, تو آپ باہر کے سرمایہ کاروں کو کہہ رہے ہیں یہاں کے انویسٹمنٹ کریں. اچھا, یہ نا میری نظر میں یہ کوئی ون وے ڈائریکشن نہیں ہوتی, یہ ڈائریکشن چینج ہوتی رہتی ہے. اگر آپ کے پاس یہ ایگزامپلز ہیں جو بھی آپ نے پچھلے 1 سال کی دیں فار ایگزامپل, تو میں آپ کو پھر آج کی بھی ایگزامپل دیتا ہوں کہ آپ اپنی اسٹاک مارکیٹ دیکھ لیجیے کہاں پہنچ گئی ہے. اور وہ اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ فورن بائنگ کی وجہ سے جا رہی ہے. اب فورن بائر جو ہوتا ہے وہ بیوقوف نہیں ہوتا, وہ ایویں آ کے آپ کی اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ نہیں کرے گا جب تک اس کو کوئی پوٹینشیل نظر نہیں آ رہا کہ یہاں پہ اب گروتھ آنے لگی ہے. ابھی آپ نے جو بات کی کہ جی جو دیگر ممالک ہیں, باہر کے ممالک ہیں, ان کو اعتراض ہے, میں اس دن مانوں گا کہ ان کو اعتراض ہے اگر آئی ایم ایف کی جو نیگوسیشنز ہیں نا اگر وہ فیل ہو گئی, وہ پہلا انڈیکیشن ہوگا. اگر آپ کی کہانی وہاں نہ بنی نا, اس کا مطلب ہے کہ جو انٹرنیشنل سپر پاورز ہیں وہ آپ سے بڑی سخت ناراض ہوئی ہیں. لیکن اگر آپ کی وہ ساری چیزیں امپروو ہو رہی ہیں, پیسے آپ کو مل رہے ہیں, سعودیز کے ساتھ بھی آپ کے معاملات جو ہے وہ ٹھیک ہو رہے ہیں, تو پھر مجھے کون سا انڈیکیشن ایسا نظر آئے گا کہ ہاں جی وہ آپ سے ناراض ہے اور ان کو بہت پرواہ ہے کہ آپ کے یہاں پہ سیاسی عدم استحکام ہے. ہاں, اگر امریکہ میں الیکشنز ہوئے, ڈونلڈ ٹرمپ آ گیا, تو پھر مے بی ایک ٹرن اراؤنڈ آ سکتا ہے. کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ عمران خان صاحب کو بہت پسند کرتا تھا, عمران خان صاحب بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو بہت پسند کرتا تھا, اور جو بائیڈن کے ساتھ وہ کیمسٹری نہیں تھی جو ٹرمپ کے ساتھ تھی. یعنی آپ کے خیال میں چاہے عدم استحکام رہے, پھر بھی پاکستان میں انویسٹمنٹ جو ہے وہ آئے گی اور آگے جا کے بہتری آنے والی ہے. 3-4 فیکٹرز ہیں نا جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ایک تو یہ فورن انویسٹمنٹس, اسٹاک مارکیٹ, آپ کسی بھی اسٹاک بروکر سے جا کے پوچھ لیجئے کہ آج کل کون انویسٹ کر رہا ہے وہاں پہ. ایک دوسرا, آپ کے انٹرسٹ ریٹس اگر نیچے ڈراپ ہونا شروع ہو گئے, ابھی نہیں ہو رہے, ابھی تو وہیں پہ کھڑے ہوئے ہیں, لیکن اگر وہ ڈراپ ہونا شروع ہو گئے, یہ پہلی انڈیکیشنز ہوتی ہے کہ اسٹیٹ بینک جو ہے اپنی بیلٹ جو ہے اب اس کو آہستہ آہستہ لوز کرنا شروع کرے گا. اور وہ انٹرسٹ ریٹس نیچے آنے کا مطلب ہے کہ وہ لوگوں کو انکریج کرے گا کہ ہاں جی آپ بینکوں سے پیسہ لیں. ابھی تو کوئی بھی نہیں لے رہا, انٹرسٹ ریٹس اتنے ہائی ہیں کہ کوئی بھی نہیں لے رہا. تو یہ چھوٹی موٹی فائنینشیل انڈیکیشنز ہوتی ہیں جس سے آپ کو لگتا ہے کہ ڈائریکشن نظر آنا شروع ہوتی ہے کہ ہاں وہاں پہ اب آپ کی جو انفلیشن ریٹس ہیں جو 40% سے اوپر تک جا چکے ہوئے تھے, اب وہ
अंडर 30 अंडर 25 रिपोर्ट होना शुरू हो रहे हैं कि वो उनके अंदर भी एक स्लाइट डिप आना शुरू हो रहा है. सो इस तरह के इंडिकेशन है, लेकिन ऑब्वियसली ये लॉन्ग टर्म नहीं है. फिलहाल ये हमें शॉर्ट टर्म में तो नज़र आ रहा है कि कुछ बेहतरी आई है पहले से.